سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اللہ سونا اکرم کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے۔ اکھیاں پکھیاں سون دی تصویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں۔ اس مکھر نو جو تک لیندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا، اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا۔ مٹھیاں گلاں ہیں شیماں دے ویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ایک بک انگریز بڑائی تے تجھی بک دا نام قرآن ایک بک وچ دنیا رل گئی تے تجھی بک میں تو دور انسان ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک یوتھے کم نہیں ہونا جتھے کم ہونا قرآن ہر قسم دے حمد و ثنا کبریائی بڑھائی لا تعداد تعریفات اس خالق و مالک ارض و سما واسطے درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المتقین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تمہارے دلہ دی بہار اور ٹھار حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے ذی وقار معزز سامعین محترم واجب الاحترام معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین کرام محدثین کرام اولیاء کرام اور تمام مسلمانوں تے اللہ تعالی اپنی رحمت کا نزول فرمائے جتنے بھی مسلمان اس دنیا تو جا چکے نے اللہ تعالیٰ اونا دیا قبرت بھی کرو رحمت کا نزول فرمائے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں جس موضوع تے گفتگو کروں گا وہ ہے زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جان لو حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین دا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ دنیا دے اندر حضرت انسان دا صرف اور صرف کوئی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا
اودے تے ایمان لے کر کے آنا، اودے عبادت کرنا، نیکیاں کرنیاں اور گناہاں تو دور رہنا۔ انسان دا ہی کوئی مقصد ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری ہر نیکی صرف اور صرف کدے واسطے ہے؟ اللہ رب العالمین واسطے ہے۔ انسان دنیا دے اندر کوئی بھی نیکی دا کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے کہ اللہ رب العالمین میرے تے راضی ہو جائے، تاکہ جب میں اس دنیا تو جاواں نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیتا جائے، میرے رجسٹر دے اندر ساریاں نیکیاں ہون، گناہ ایک بھی نہ ہو۔ انسان دی ہے تیری تمنا ہے میرا نامہ اعمال سچے ہاتھ دے اندر پکڑایا جائے، تاکہ مینوں حکم دیتا جائے جا میری جنت دے اندر چلا جا، جو مرضی اتھے کھا پی، تینوں کوئی روکن والا نہیں۔ انسان دا صرف اور صرف کوئی مقصد ہے، اے زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں، چاہے وہ بچپن دی زندگی ہوئے، جوانی دی زندگی ہوئے، بڑھاپے دی زندگی ہوئے۔ کیوں بھائی بھروسہ ہے زندگی دا؟ بالکل بھی نہیں۔ جے اللہ رب العالمین کسے نو بیٹا عطا کر دے، جے چاہے اسے ٹائم لے لے، چاہے تے 2 دن بعد واپس اپنے کل بلا لے، چاہے تے بچپنا عطا کر دے، جوانی پتہ نہیں ویکھی کہ نہیں ویکھی قسم، یا بچپن بھی جوانی بھی عطا کر دے، بڑھاپے دے اندر آنا بھی کہ نہیں آنا۔ بڑھاپے دے آن تو پہلا کی پتہ انسان دنیا تو چلا جائے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنی زندگی نو غنیمت جانو، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ہفتہ، مہینہ، سال، اپنی زندگی دا ہر لمحہ غنیمت جانو۔ چلتا پھردا نوجوان، چلتا پھردا بندہ انسان اس دنیا تو چلا جا رہا ہے۔ کہیں تسی اپنی زندگیاں دے اندر واقعات پڑھے ہون گے، سنے ہون گے، اپنی اکھاں دے نال بھی ویکھے ہون گے تسی کہ کنیاں اموات ایسیاں نے کہ جڑیاں موتاں سجدے دی حالت دے اندر کتنیاں پیاریاں آئیاں نے، رکوع دے اندر، حالت حج اندر، حالت عمرے اندر، نماز اندر، قرآن پڑھتے ہویا۔ زندہ مثال جامعہ سلفیہ مادر علمی، اللہ تعالیٰ انہوں شاد آباد رکھے۔ پچھلے سالہ دے اندر حضرت قاری القرآن، فخر القرآن، زینت القرآن، قاری نوید الحسن لکھوی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھیا کرتے سن۔ کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی بیماری نہیں، کچھ بھی نہیں، نوجوان کھاندے پیندے، چلتے پھرتے، ہنستے، خوش رہ تلاوت کریا کرتے سن۔ ایک جگہ تے اسلام آباد انہاں دی تلاوت سی، اتھوں تلاوت کر کے فارغ ہوئے نے، اگے کتے ہو ٹائم سی انہاں دا، اتھے جان لگے، اتھے جان تو پہلا وہ اللہ تعالیٰ دے کولوں چلے گئے۔ مسئلہ کی بڑھیا؟ مسئلہ اے بڑھیا کہ ہارٹ اٹیک دا مسئلہ بڑھیا، اسے ٹائم اللہ تعالیٰ دے کولوں چلے گئے۔ ویکھو نا کتنی پیاری موت، قرآن پڑھتے ہویا۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد یونس بٹ صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ سلفیہ دے خطیب سن اور مدرس بھی سن، صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھایا کرتے سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی جنت دے اندر باغاں وچوں باغ بنائے اور جنت دا بچھونا بچھائے۔ حضرات محترم او درس حدیث بیان کردیاں سناندیاں لوگاں نو واضح نصیحت قرآن پاک دیاں باتاں سناندیاں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنانے اس دنیا تو چلے گئے. دعا کرو اللہ تعالیٰ جتھے جتھے علماء کرام لیٹے ہوئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبراں تے قرب رحمت نزول فرمائے اور انہاں دیاں دینی خدمات نو قبول و منظور فرمائے. اور کتنی اموات ایسی ہیں کہ زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں، صحیح سلامت انسان گھروں باہر نکلدا ہے، جدوں باہر نکلدا ہے زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں، اگے جا کے ایکسیڈنٹ ہویا ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بری موت تو ایکسیڈنٹ والی موت نو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ دے کولوں ہر ویلے بری موت تو پناہ منگیا کرو اور اچھی موت طلب کریا کرو. یا اللہ نماز والی حالت موت نصیب فرما، یا اللہ قرآن پڑھدیا ہویا موت نصیب فرما، تیرے دین دا کام کردیا ہویا قرآن سناندیا تیرے پیغمبر دا فرمان سناندیا اللہ موت نصیب فرما. آئیے ذرا اللہ تعالیٰ دا قرآن کی اعلان پیا کرتا ہے. جڑی آیت کریمہ میں تو صحباب کے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے مینوں تے توانوں دو سبق دسے نے. کنے سبق؟ دو سبق اللہ تعالیٰ نے بیان کیتے نے. دو سبق میں بڑے اختصار دے نال بیان کراں گا. اللہ تعالیٰ دے کول دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے انہوں دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تو سن پیر و مرشد حبیب کبریا آمینہ در یتیم امام کائنات جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے نازل ہوڑ والا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان پیا کرتا ہے. اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب دے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ پاک فرماتے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اللہ رب العالمین نے کتنا پیارا جملہ استعمال کیتا ہے. اے ایمان والیوں اور یارو اسے کتنے خوش قسمت اسے کتنے خوش نصیب جنہ دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب دے اندر بیان کیتا ہے. اسے سارے الحمدللہ ایمان رکھ دیا، ایمان والے ہاں. اللہ پاک سانو مخاطب ہو کر کے اعلان پہ کر دینے. اللہ پاک فرماتے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو اتقوا اللہ، جی اللہ جی. اللہ پاک فرماتے نے اللہ تعالیٰ دے کولو ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ دا ڈر اپنے دلوں دے اندر بٹھا لو. اللہ تعالیٰ دا ڈر، اللہ تعالیٰ دا خوف اپنے دلوں دے اندر بسا لو. میرے ویر جس دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر ہوندا ہے او پھر بندہ اللہ تعالیٰ دے نال پیار پا لیندا ہے، اللہ تعالیٰ دے نال محبت پا لیندا ہے، اللہ تعالیٰ دے نال پیار ہو جاندا ہے اور نیکیاں کرنیاں شروع کر دیندا ہے، گناہوں تو دور ہو جاندا ہے، نماز پڑھنیاں شروع کر دیندا ہے، نیکیاں دا کام کرنا شروع کر دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یارو اللہ تعالیٰ دا محبوب بندہ جیڑا اللہ تعالیٰ دا کولو ڈردا ہوئے گا او دے دل دے اندر جنت دی خواہش ہوئے گی، او دے دل اندر اللہ تعالیٰ دا دیدار ہوئے گا. میں چنگے کم کرانگا اللہ تعالیٰ مینوں جنت دا ٹکٹ عطا کرن گے،
جدو میں جنت دے اندر جاواں گا جنت دے اندر کئی قسمہ دے پھل ہون گے جنت دے اندر میرے واسطے اللہ تعالیٰ نے حورا تیار کر رکھیاں نے جنت دے اندر اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے جنتی بسترہ تیار کر رکھے آئے اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے جنت دے اندر جنت دے محلات تیار کر رکھے نے سونے چاندی دے محلات تیار کر رکھے نے سونے چاندی دے برتن تیار کر رکھے نے جدو میں جنت دے اندر جاواں گا تے اللہ تعالیٰ دا مینوں دیدار ہو جائے گا انسان دے دل اندر اللہ تعالیٰ دا جدو ڈر آ جاندا ہے نیکیاں دے قریب چلا جاندا ہے نیکیاں دے قریب آ جاندا ہے تے گناہاں تو دور ہو جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے بھائیوں اپنے دل اندر کسے اور دا ڈر نہ بٹھاؤ سوائے اللہ تو اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈریا کرو اللہ تعالیٰ دا خوف اپنے دل اندر بٹھایا کرو فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں ایک دن گھر دے اندر تشریف فرما سا اچانک میں زاروں کتھا رونا شروع کر دیتا ہے میری آنکھاں سنال بھر آئیاں میری آنکھاں جو آنسو نکل آئے آنسو دے قطرات زمین تے ڈگل لگ پہنے تے گھر والے پوچھ دینے اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توڑی آنکھاں جو آنسو کیوں جاری نے تسی کاتوں روندے پہنجے تانوں کی بڑھ گیا ہے کیا تانوں کوئی تکلیف پہنچی ہے تانوں کوئی مصیبت پہنچی ہے دسو کہ صحیح سے بڑی پریشان ہو گیا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ عرضہ کر دینے میں پوچھن والے ہو تسی کی پوچھ دینے میں تاروں دا پیاوا مینوں جہنم دی تندی اگ یاد آ گئی ہے میرے دل اندر اتنا ڈر ہے کہ مینوں جہنم دی بھڑکت ہوئی اگ یاد آ گئی ہے جس جہنم دے اندر انساناں نو سٹیا جائے گا بندیاں نو سٹیا جائے گا جہنم نو بندیاں دے نال بھریا جائے گا پتھراں دے نال بھریا جائے گا مینوں او جہنم یاد آ گئی ہے کیا اسے کدی اس جہنم نو یاد کر کے روئے کیا ساڑی آنکھاں اس جہنم تو دور دی گل ہے کیا عدالت جدو عدالت کا سما ہوئے گا پوری مخلوق رب دی عدالت اندر جمع ہوئے گی ہر کسی نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی کیا کدی اسی اس منظر نو یاد کیتا دنیا کے اندر اسی بڑا کچھ کر جاندے ہیں اسی بڑے بڑے خیالات رکھ دے ہیں کاش میرے کو اے ہوتا وہ ہوتا یہ ہوتا میں ایسے کر لیتا ویسے کر لیتا ایسے نہ کرتا ویسے کرتا ایسے ویسے کی دنیا کے اندر انسان بڑا کچھ سوچ دا ہے میں فلاں بڑا جاؤں گا اولاد میری سکون دے اندر رہے گی یار جے تینوں سکون ہی نہیں قرآن پڑھن دینا تیری اولاد نو سکون دین دا کی فائدہ جس گھر دے اندر قرآن ہی نہ ہوئے قرآن پڑھیا نہ جاوے آخرت کی تیاری نہ کی جائے مرن دی تیاری نہ کی جائے اولاد نو دسیا نہ جائے کہ ایک وقت انج دا بھی آنا ہے میں بھی جانا ہے تو بھی جانا ہے تو بھی تیاری کر قبر دی تو بھی تیاری کر حشر دی میں بھی تیاری کرا اپنے مرن دی تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے رب اے بھی نہ پوچھ لے دس میرے بندے نمازہ پڑھیں سن کے نہیں سی پڑھیاں جدو میرے کو جواب نہ آئے تو پھر میں کی کرا رب نے اے نہیں پوچھنا دنیا دی کنی کو فکر کیتی سی رب نے اے نہیں پوچھنا تیرے کو کنا پیسہ سی کنا بینک بیلنس سی رب نے پوچھنا ہے نمازہ پڑھیاں سن کے نہیں سی پڑھیاں رب نے قبر دے اندر ہی جدو انسان قبر دے اندر جاندہ ہے تین سوالات ہوندے نے من رب کا ما دین کا من نبی کا کیا سی ہے دی تیاری کی تھی دنیا دے اندر رہ کے تین سوال دی اسی تیاری کی تھی
قبر دے اندر میرے بھائیو میری ماں بہنوں اے 3 سوال لازمی ہونے نے، چاہے وہ بڑا ہے چھوٹا ہے امیر ہے غریب ہے گورا ہے کالا ہے، ہر ایک بندے دے کولو اے سوال کیتا جانا ہے من نبیک من دینک من ربک۔ اے 3 سوالات ہونے نے، اپنے دل اپنے اندر فکرہ لے کے آؤ، اے 3 سوالات دے جواب دینے نے قبر دے اندر۔ میرے اور تسان دے پیرو مرشد حبیب کبریا میلاد در یتیم جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سینہ طہر تے نازل ہون والا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان پیا کردا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں اللہ تعالیٰ تے کھولو ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ دا ڈر اپنے دل دے اندر بٹھا لو۔ ایک دن عائشہ صدیقہ مطہرہ عابدہ حافظہ قاریہ عالمہ طاہرہ پاکیزہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر تشریف فرمانے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسے کام دی غرض نال بار تشریف لے کر کے گئے نے، جدو واپس آئے نے ویکھ دینے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں جو آنسو جاری نے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی نے زارو قطار رو رہی نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دینے اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تیری آنکھاں وچوں آنسو کیوں جاری نے، تو کس وجہ تو رو رہی جے، کس وجہ تو رو رہی جے، مینوں پریشانی لاغ ہو رہی ہے، دستے سینہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے سونیا اللہ دے محبوب پیغمبر جی مینوں کل دا منظر یاد آ گیا ہے، مینوں او جہنم یاد آ گئی ہے جس جہنم دے اندر انساناں نوں بھریا جائے گا، مینوں او جہنم یاد آ گئی ہے جڑی دہکدے ہوئی جہنم ہے، مینوں او جہنم یاد آ گئی ہے جڑی بھڑکدے ہوئی جہنم ہے، جڑی شعلے ماردی ہوئی جہنم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او یارو جنہاں نوں اللہ تعالی نے دنیا دے اندر رہ کے جنت دے ٹکٹ عطا کیتے نے او رو رہے نے، سانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں اسی جنت دے اندر جانا ہے یا جہنم دے اندر جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات جہنم دیا فکرہ کرو، جنت دیا فکرہ کرو، جہنم تو ڈر جاؤ، جہنم تو ڈر جاؤ، اپنے دل اندر ویکھو تے صحیح نظر جے اگر تواڈے سے ایریے دے اندر ملک پاکستان دے اندر یا جتھے بھی دنیا دے اندر جس خطے دے اندر بھی ہوو جے سورج دی گرمی بہت زیادہ ہوئے، حبس بھی بہت زیادہ ہوئے، جے اے سی بھی چل دے پے ہون پکھے بھی چل دے پے ہون، پھر بھی انسان دے کولو دنیا دی گرمی برداشت نہیں ہوندی، پھر بھی بندے دے کولو اے سی بھی چل دے پے ہوندے نے، پھر بھی بندے دے پسینے چھوڑ دے پے ہوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حبس انسان دے کولو دنیا دے اندر رہ کے برداشت نہیں کیتی جاندی، پھر اس گرمی یاد کریا کرو نا جڑی گرمی جس گرمی دے اندر اتنا عالم ہوئے گا انسان اپنے پسینے دے اندر ڈوبیا ہوئے گا، کس کوئی گھٹنیاں دے بڑھ ڈوبیا ہوئے گا، کوئی ٹکڑیاں دے بڑھ ڈوبیا ہوئے گا، کوئی کسے دا ادھا جسم ڈوبیا ہوئے گا، کوئی پسینے دے اندر کو دیکھا رہا ہوئے گا، اس دے کولو ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ دا قرآن اعلان پیا کردا ہے، اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ دے کولو ڈر جاؤ، ڈر جاؤ، جس دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر آ جاندا ہے اوے بے نمازی نمازی بھی بڑھ جاندے نے، جس دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا خوف آ جاندا ہے اوے بدکاری کرن والا اللہ تعالیٰ دے
دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ کے اللہ تعالیٰ دے کے اپنا سر آ کر کے جھکا لیندا ہے جس دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر آ جاندا ہے وہ شراب پین والا شرابی بھی اللہ تعالیٰ دے کولوں توبہ کر لیندا ہے جس دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر آ جاندا ہے چوریاں کرن والا چور بھی اللہ تعالیٰ دی طرف رجوع کر لیندا ہے صرف ایک کوئی گل ہے ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ دا خوف بڑے دلوں دے اندر بٹھا لو اے رمضان المبارک دا کوئی پتہ نہیں آخری جمعہ ہوئے اے چوتھا جمعہ جا رہے رمضان المبارک دا اللہ اکبر کبیرہ اسے مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ دے کلو اپنے گناہوں دیاں معافیاں مانگ لو کی پتہ ہے اگلے رمضان میں بھی زندہ رہنا کہ نہیں رہنا کی پتہ ہے اگلے رمضان تساں بھی زندہ رہنا کہ نہیں رہنا اللہ تعالیٰ دے کولو ڈردے ہویا اپنے گناہوں دیاں معافیاں مانگ لو اللہ اکبر کبیرہ فرمایا جا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اکبر کبیرہ اگے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ پاک فرما دینے اپنے کل دیاں تیاریاں کر لو اللہ سوڑے آج جمعہ کل ہفتہ ہے کیا تُسی ہفتے دیاں تیاریاں کرنا سنو حکم دے رہے جے کل ہفتہ ہے پرسوں اتوارے اللہ پاک فرما دینے نہیں اللہ پاک فرما دینے میں اس کل دی گل پہ کرتا ہوں جس کل دے اندر میں اپنی پوری خلقت نو جمع کرانگا میں اس کل دی گل پہ کرتا ہوں جس کل دے اندر حساب و کتاب لیا جائے گا میں اس کل دی گل پہ کرتا ہوں جس کل دے اندر ہر بندے نو نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندے نو اپنی جان دی فکر ہوئے گی ہر انسان نو اپنے آپ دی فکر ہوئے گی اس کل دے اندر نہ کسی دا باپ کام آئے گا اس کل دے اندر نہ کسی دی بیٹی کام آئے گی بیٹی نو بھی اپنی فکر ہوئے گی بیٹے نو بھی اپنا فکر ہوئے گا باپ نو بھی اپنی فکر ہوئے گی ماں نو بھی اپنی فکر ہوئے گی کوئی کسی دا کم نہیں آئے گا اس کل اندر کوئی کسی دا کم نہیں آئے گا فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل مرء منہم یومئذ شأن یغنیہ اس گل دیا فکرہ کرو باپ بیٹے دے کولو جائے گا مینوں ایک نیکی دے دے چھڑ نہیں کوئی نیکی نہیں بیٹا باپ دے کول بیٹی ماں دے کول ماں بیٹی کول ایک نیکی دے دے چھڑو ایک نیکی چھوڑ دیا کوئی نیکی نہیں تو کونتے میں تو اپنا حساب میں اپنا حساب دینا ہے رب نے تیرے کولو تیرا نام اعمال پوچھنا ہے میرے کولو میرا نام اعمال پوچھنا ہے کوئی کسی دا کوئی نہیں ہوئے گا کیا کدی اسی اس گل واسطے تیاری کیتی دنیا کے اندر کوٹھیاں بنان والے ہو بنگلے بنان والے ہو زمینہ خریدن والے ہو ٹھیک ہے دنیا کے اندر زندگی گزارن دا حصہ لیکن اس دنیا کے اندر آ کے اپنے خالق حقیقی نو بھلا دینا آخرت دی تیاری نو بھلا دینا قبر نو بھلا دینا حشر نو بھلا دینا مرن نو بھلا دینا قرآن نو ہی بھلا دینا فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا وطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون بے شک او لوگ جنہ لوگاں نے ساڑی ملاقات نو بھلا چھوڑیا ساڑی ملاقات تو غافر رہے تے او لوگ جڑے ساڑے قرآن تو بھی غافر رہے قرآن انہاں دے گھر دے اندر موجود لیکن پڑھن والا کوئی نہیں قرآن غلافہ دے اندر لپیٹ کر کے اوپر الماڑی تے رکھیا ہویا ہے پڑھن
والا کوئی نہیں تے قرآن جیڑا ہے جدو بیٹی دی شادی ہوندی ہے او دے سر تے رکھن واسطے موجود ہے عمل کرن واسطے کوئی نہیں پڑھن واسطے کوئی نہیں رب نے اے پوچھنا ہے والذین هم بآیاتنا اونا لوگاں نے جڑے ساڈے قرآن تو غافل رہے تے انہاں دا ٹھکانہ کی ہوئے گا اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہوئے گا دنیا دے اندر رہ کے قرآن نو بھلا چھوڑیا ذکر نو بھلا چھوڑیا نماز نو بھلا چھوڑیا اپنی موت نو بھلا چھوڑیا جدو موت ایک باری آتی ہے نا موت نہیں ویکھدی کسی دی خوشی نو موت نہیں ویکھدی کسی دی غمی نو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا انسان دی روح چلی جاندی ہے میرے اور مصنف و مرشد حبیب کبریا مناد در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر دے نازل ہون والا اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان پیا کرتا ہے اللہ پاک فرماتے نے بل تنظر نفس ما قدمت لغد لوگوں آخرتیاں تیاریاں کر لو اپنے مرتیاں تیاریاں کر لو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون لوگوں توڑا حساب و کتاب دا دن قریب ہے یعنی کہ قیامت دا دن قریب ہے کوئی پتہ نہیں آج کل دنیا دے حالات بدلتے نظر آ رہے نے آج جمعے دے دن کوئی اور حالات نے کل ہفتہ ہوئے گا سورج نوے تو نوت نو ہوئے گا تے کل اور حالات ہون گے اتوار دا دن آئے گا اتوار نو کوئی اور حالات ہون گے دنیا کائنات دے حالات بگڑ دے نظر آ رہے نے ہر انسانوں اپنی اپنی فکر ہے کہ اگر کوئی دوسرا بول بھی جائے تے پہلا برداشت نہیں کرتا یار ساڑھے اندروں برداشت نام دی چیز ختم ہوتی جا رہی ہے ماڑی ماڑی گل تو آپس اندر لڑی جاندیا کتنیاں موتاں ایسیاں نے جڑے زمین دی وجہ تو موتاں ہوئیاں نے قتل و غارت ہوئی ہے مربیاں دی وجہ تو قتل و غارت ہوئی ہے بینک بیلنس دی وجہ تو قتل و غارت ہوئی ہے حسد کی نبوغت دی وجہ تو اللہ اکبر کبیرہ کائنات لوگوں یہ ساریاں چیزیں تیرے جانیاں نے یہ ساریاں چیزاں جنہ دی بندے تو فکرہ کرتا ہے یہ ساریاں چیزیں تیرے جانیاں نے یہ جڑے سورج چمک دائے یہ جڑے ستارے چمک دے نے یہ جڑا چند روشن ہوندہ ہے یہ ساریاں چیزاں پہ نور ہو جان گیا آسمان پھٹ جائے گا سمندر پھٹ جان گے ایک وقت اجدہ بھی آئے گا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها جڑے دنیا کائنات اندر ماڑے ماڑے موٹے زلزلے آتے نے نا انسان ایک بار ہل جاندا ہے زمین نو کی بن گیا ہے پنکھے کا تو ہل رہے نے زمین کا تو ہل رہی ہے چھت کا تو ہل رہی ہے نا بندہ ایک بار مکمل ہل جاندا ہے زمین نو کی بن گیا ہے او یار اس سلسلے نو کدی یاد بھی کیتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها اوے باقیاں زلزلیاں نالوں بھی بڑا زلزلہ ہوئے گا زمین نو گلا کر کے رکھ دے گا واخرجت الارض اثقالها اس طرح دا زلزلہ آئے گا قیامت دے قریب اس طرح دا زلزلہ آئے گا زمین دے وچوں اپنا بوجھ بار آیا جائے گا زمین سارا بوجھ بار نکال کر کے دے گی سونا چاندی بار کٹ دے گی ہیرے جواہرات بار کٹ دے گی وقال الانسان ما لها انسان پریشان ہو جائے گا انسان غم انسان دے دل اندر پریشانی آ جائے گی کہ زمین کی ہو گیا ہے زمین کا تو بار نکال رہی ہے چیزاں یومئذ تحدث اخبارها اس کل قیامت
قیامت والے دن زمین خبراں بیان کرے گی تیرا اللہ سونیا فلاں بندہ میری اس زمین دے اوپر اس خطے دے اوپر انہیں فلاں گناہ کیتا سی اللہ سونیا انہیں فلاں گناہ کیتا سی انہیں چوریاں کیتیاں سن انہیں ڈکیٹیاں کیتیاں سن انہیں یتیمانوں تکے دے کے باہر کٹیا سی انہیں مسکینہ دا خیال نہیں سے کیتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ یوم تحدث اخبارہا زمین اپنی خبرہ بیان کرے گی خبرہ بیان کرے گی ہر انسان اللہ تعالیٰ دی عدالت دے اندر موجود ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ تعالیٰ ذرہ برابر میں انسان دی نیکی لے کر کے آئے گا ذرہ برابر میں انسان دی برائی لے کر کے انسانوں میں کھائے گا اے تو نیکیاں کیتی ہنسی اے تو برائیاں کیتی ہنسینا اللہ اکبر کبیرہ اس دنیا دے اوپر بڑے بڑے آئے نے اپنے آپ نو فرعون کہنے والے اس دنیا دے اوپر بڑے بڑے آئے نے اپنے آپ نو قارون کہنے والے میرے کولو دولت بڑی ہے میں ساریاں تو وڈا ہاں ایتھے چل دی میری ہے میں کہنے والے آئے سن او کی ہویا جی موت آئی ہے تے سیدھا زمین دے تھلے چلے گئے جڑے کہندے سن اسی سدا رہنا دنیا دے اندر جڑے کہندے سن ساڈے مال نے سانو ہمیشہ رکھنا دنیا دے اندر اللہ اکبر کبیرہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اس مال نے انہاں نو ہلا کر چھوڑے آئے اس مال نے دنیا دے مال نے انہاں نو ہلا کر کے چھوڑے آئے نا انہاں نو تباہ و برباد کر دیتا ہے اے تو تک تباہ و برباد کیتا ہے مال کٹھے کر دے رہے بینک بیلنس کٹھے کر دے رہے سونا چاندی کٹھے کر دے رہے اپنے گھر دی تجوری دے اندر کٹھے کر دے رہے جمع کر دے رہے پھر کی ہویا حتی زرتم المقابر جمع اس گھر دے اندر کر دے رہے او دی میت پہنچ گئی سدھا قبرستان حتی زرتم المقابر ایتو تک کہ وہ قبرستان جا پہنچے او دی ڈیڈ باڈی چلی گئی قبر اندر مال نے کس نے فائدہ دیتا مال او دے قریب گیا کیا وہ اپنی کفن دیا جیبہ لگیاں نے کہ جڑا مال اپنی جیب چھپا لے دنیا دے اندر مال و متاع ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور دنیا دا سارا ساز و بدان دھوکہ ہے جے آج کس نال چنگا انسان ہے ایک وقت اینیدہ بھی آئے گا تو دھوکہ بھی دے سکتا ہے آج کل دے سکے پرائی کام نہیں ہوندے یارہ تے دور دی گال لے کوئی اللہ دکھا ایسے ہون گے اللہ قلیل 100-99-98% جڑے مخلص چل دے رہے جڑے بھائی بن کے رہندے نے انما المؤمنون اخوہ دے تحت رہندے نے آپس کے اندر پیار محبت نہیں تے ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور دنیا دا سارا دھوکہ ہے اے ساد و سامان ایتھے رہ جانا ہے نہ تو پرنی نہ چاہ بندے یار نہ پیورنا نہ ماں بندے یار ہر شے نے آخر مک جانا ایک اور ریڑا رب دانا بندیا نہ تو پرنی نہ چاہ بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا وی اج میٹی پیرا تھلے ہے کل میٹی ایٹھا تو ہونا وی جد پتانگ سپنے ٹر جانا پھر کاتی لئی رونا دونا اوٹی کتیاں قبراں بندیا ہر شہنے آخر مک جانا ایک اور ریڑا رب دانا بندیا نہ تو پرنی نہ چھاں بندیا نہ پیورنا نہ ماں بندیا رب کرتا ہے کدی منے اپنے چوں کریا کر وے تو منہ چو رب کرتا ہے کدی منے اپنے چوں کریا کر وے دعوے والے سب بندیاں دو پل وچ روند مٹا جاندے کل
کھل ہاتھ تیری تھا بندیا کھل ہاتھ تیری تھا بندیا ہر شہن آخر مک جانا کون رہنا رب دا نا بندیا نہ تو پرانی نہ چا بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں اپنی موت دی فکر کرو موت دی تیاری کرو تاکہ تواڈے واسطے قبر دے اندر حشر نشر دے اندر اللہ تعالیٰ دی عدالت دے اندر تواڈا حساب و کتاب کم لیا جائے اپنا محاسبہ کریا کرو جدو اسی صبح اٹھیے نا تے شام نو سون تو پہلے اپنا محاسبہ کریا کرو میں کتنے گناہ کیتے نے تے کتنیاں نیکیاں کیتیاں نے کتنیاں نمازاں پڑھیاں نے اللہ تعالیٰ دے اندر میں اپنا جڑا اللہ تعالیٰ نے مینوں مال دیتا ہے کتنا کو میں خرچ کیتا ہے تے کنا بندیاں نو میں تکلیف پہنچائی ہے ہتھاں دے ذریعے زبان دے ذریعے میں کنیاں لوکاں نو تکلیف پہنچائی ہے اے ویکھیا کرو محاسبہ کریا کرو تاکہ قبر دے اندر تہاڈا حساب و کتاب کم لیا جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اللہ سونا اکرم کماوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے ساڈے خواب وچ مدنی آوے اکھیاں پکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں اس مکھر نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا اونوں اپنا ہوش نہیں رہندا مٹھیاں گلاں ہیں شمع دے ویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں